الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے یہاں جمع ہونے، مل بیٹھنے اور رمضان المبارک کے حوالے سے سیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد میں ان تمام طلباء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس کو رکھنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو جب تک اس کو اس عمل کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو تب تک وہ اس عمل کو اس خلوص اور محبت اور شوق کے ساتھ وہ عمل نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ تمام طلباء یہاں موجود ہیں، آپ یہاں تعلیم کے لیے آئے ہیں، تو جب تک آپ لوگوں کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا تب تک آپ اس شوق اور اس جذبے کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے اندر شوق بھی پیدا ہوگا اور جوش اور جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک کی آمد ہے تو رمضان المبارک کو منانے سے پہلے ضروری تھا کہ ہم رمضان المبارک کی اہمیت کو جان سکیں کہ رمضان المبارک کا فائدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں اور ہم اس سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کا مہینہ مبارک برکت والا بنا دے اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کے لیے دعا فرماتے تھے، اور تمام صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رمضان المبارک کے استقبال کے انتظار میں رہتے تھے۔ ان کے دل میں ایک جستجو، شوق اور جذبہ رہتا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، ہم اس میں نیکیاں کر سکیں اور اپنے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنا سکیں۔ یہ جو تبلیغ یعنی کہ ہم نے کانفرنس رکھی ہے، چونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جن کے بارے میں آپ پہلے جانتے ہوں گے۔ رمضان المبارک کے بارے میں ہم ہر سال پڑھتے رہتے ہیں، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ جو تبلیغ کرتے ہیں، ترغیب ہوتی ہے یا یہ ترغیب ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یاد دہانی کروانا۔ انسان کو بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن جب یاد دہانی ہو جاتی ہے تو یاد دہانی سے ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک یاد دہانی کے طور پر رکھا گیا ہے تاکہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ہم رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں
ادب اور احترام کے ساتھ رمضان المبارک گزار سکیں۔ ابتدا میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے سورہ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر روزے فرض ہونے کا حکم دیا ہے، اور روزے فرض ہوئے ہیں 2 ہجری کو، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ میں 53 سال گزارے ہیں، تب تک روزے مسلمانوں پر فرض نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مائیگریٹ کر مدینہ کی طرف گئے تو وہاں بھی 1.5 سال تک روزے فرض نہیں ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن۔ جب ان سے پوچھا گیا تو یہودیوں نے کہا چونکہ عاشورہ والے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی تو شکرانے کے طور پہ ہم 1 دن کا یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی شریعت کو فالو کریں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں پر روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ 2 دن کا روزہ رکھا کریں گے۔ 10 محرم کا چونکہ یہودی رکھتے ہیں تو آپ یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل بھی ہو جائے گا اور یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت بھی پیدا نہیں ہوگی، یعنی وہ 1 روزہ رکھیں گے تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا، اور آپ بھی روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول رہا اور مسلمانوں کی بھی ایک تربیت کی ابتدا ہو گئی۔ اسلام کے احکام کو ہم جب دیکھتے ہیں، ہر حکم تدریجاً نازل ہوا۔ کوئی بھی حکم ایسا جو مشکل حکم ہو فوراً نازل نہیں ہوا جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ان کو مشکل پیش آتی۔ اگر ہم شراب کا حکم بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے شراب کو فوراً حرام نہیں کیا، 3 آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر پہلے نفرت پیدا کی، پھر حکم دیا کہ آپ نماز کے ٹائم شراب نہ پیا کریں، پھر تیسرا حکم آیا کہ شراب بالکل حرام ہے۔ اسی طرح روزے کو جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں، روزے کی تاریخ، اس میں بھی سب سے پہلے یعنی کہ عاشورہ کے دن روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، وہ نفلی روزے تھے۔ اس کے بعد ایام 20 کے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 1 مہینے کے یعنی کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے۔ آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے جا رہے کہ یہیں کہیں آپ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ ہم پر یہ مشکل عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو کی جا رہی ہے، کہ تم سے جو پہلی قومیں آئی تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ اور بات ہے، ان کے روزے رکھنے کے طریقے مختلف تھے، ان کے دن مختلف ہوا کرتے تھے۔ یہودیوں کے ہاں بھی روزہ فرض تھا، عیسائیوں کے ہاں بھی روزہ فرض تھا، باقی اقوام بھی اپنے اپنے طور پہ مختلف خاص دنوں میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو پھر پورا رمضان المبارک کا مہینہ فرض کر دیا گیا۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کرنے کے ساتھ ساتھ روزے کا مقصد بھی بتا دیا۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی بتایا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ آیات کا آخری حصہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے، روزے کا مقصد ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچانا، متقی اور پرہیزگار بنانا، ہمارا تزکیہ نفس کرنا، یعنی کہ ہمارے نفس کو پاک صاف کرنا، تصفیہ باطن کرنا، ہمارے دل کو صاف کرنا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے۔